بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بیچاری تو مر گئی ہوگی منان، اتنے ظالم ہو تم۔ ہاں وہ مر ہی گئی تھی، ادھر گاڑی کے ڈیرے پر ہی مر گئی تھی۔ وہ نسبت روڈ پر رہتا تھا۔ میں نے کہا پھینک دو اس کو ادھر سڑک پر، میں بادشاہ ہوں اس شہر کا۔ وہ بتاتی ہی نہیں تھی کہ جیلانی میرے ہاتھ آ جائے تو میں اس کی گردن ہی مروڑ دوں یوں۔ یہ کہہ کر اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کی گردن دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی۔ ارے کیا کرتے ہو، مار جائے گی یہ۔ پھر کیا کرو گے تم؟ لو یہ پیو، شراب تو بس بنی ہی تمہارے لیے ہے، میں بھی پی رہی ہوں تمہارے نام کا ایک جام۔ یہ کہہ کر الماس نے اسے ایک گلاس اور دے دیا۔ یہ جیلانی کون ہے؟ اس پر بہت غصہ آتا ہے تمہیں؟ الماس نے پوچھا۔ وہ اس چھوکری آسیہ کا بھائی ہے، اس نے پولیس کو ذلیل کر دیا ہے، مجھے بھی باندھ لیا تھا اس نے مجھے بڑی ہی فحش گالی دی، میرا خون تپنے لگا، مگر ماجدہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب الماس منان کے پہلو میں جا بیٹھی تھی، بولی یہ آسیہ کون ہے؟ کہاں ملی تھی یہ تمہیں؟ وہ بدماش کبیر شاہ SHO، وہ اسے UCH میں داخل کرا آیا، وہ بیمار ہے، اس کا آپریشن ہو چکا ہے۔ وہ کبیر شاہ اسے لے آتا تو میں اسے بھی گاڑی کے حوالے کر دیتا، سارا بدلہ ہی چکا دیتا، پر خیر وہ مجھ سے بچ نہیں سکتی ہے۔ الماس مجھ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ رات اس نے مجھے بہت گالیاں دی تھیں فون پر۔ کس نے؟ یہ کیا بک رہے ہو تم؟ بڑے صاحب نے، سب بدماش ہوتے ہیں، کہتا تھا میں تیری پیٹی اتروا دوں گا۔ لو منان سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ کتنی اچھی ہے تو الماس، میں نے آج تجھے کار دی ہے، نشانی سنبھال کے رکھنا، تیرے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، میری ڈولی۔ یہ کہہ کر اس نے الماس کو بازوؤں میں لینا چاہا، مگر وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ ان دونوں لڑکیاں اس سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گئیں۔ منان نے محسوس بھی نہیں کیا۔ تم بڑے ظالم ہو، ریٹا کو تم نے خواہ مخواہ مروا دیا۔ اوہ ڈیم ہر، میرا دل اس سے بھر گیا تھا، اور وہ تینوں بالکل بیکار تھے، ڈرتے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کی گردن توڑ دوں، میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی، مگر مجھے ماجدہ نے روک دیا۔ وہ میرے چہرے پر ابھرتی درندگی کو محسوس کر رہی تھی۔ میرا بازو پکڑ کر وہ مجھے باتھ روم سے نکال کر راہداری میں لے آئی۔ اچھا تم بیٹھو، یہ تمہارے پاس رہیں گی، میں ابھی آتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر الماس بھی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ ایک اور پیمانہ اور بھر کر دے آئی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تو سامنے دیکھ کر بولی چلو ماجدہ ادھر میرے کمرے میں چلو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کو اپنی مہکی ہوئی خوابگاہ میں لے گئی۔ دائیں ہاتھ ایک صوفہ بھی وہاں دھرا تھا، ہمیں اس پر بٹھا کر بولی سن لیا ماجدہ، کتنے ظالم لوگ ہیں یہ، مگر تم یہ سب کچھ کیوں معلوم کرنا چاہتی تھی؟ کیا ملے گا اس چکر سے؟ مجھے اسی آسیہ سے بہت ہمدردی ہے الماس، تمہیں بتایا تو تھا میں نے کہ وہ میرے بھائی کے دوست کی بہن ہے، وہ بہت بیمار ہے، مجھے اس پر بہت ترس آتا ہے۔ اور وہ ریٹا خواہ مخواہ ہی ماری گئی، میں نے اس کی لاش سڑک پر پڑی دیکھی تھی، اسے جس کسی نے بھی دیکھا وہ رو دیا تھا، اتنی بری حالت تھی بیچاری کی۔ اس پر تو بہت ہی ظلم ہوا ہے۔ اب UCH میں اس سے مل لو، پتہ نہیں اس کی دیکھ بھال وہاں کون کر رہا ہے، اس نے وہاں بھی کوئی پہرا بٹھا رکھا ہوگا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ کبیر شاہ SHO ہے، اس کی تحویل میں ہوگی۔ تمہاری بڑی مہربانی الماس، تم نہ ہوتی تو ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارے کسی کام آ سکی، تم میری بہن ہو ماجدہ، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں ان کی کوئی بھی خدمت نہ کر سکی۔ جی کوئی بات نہیں، آپ نے ماجدہ پر جو احسان کیا ہے بڑی خدمت ہے آپ کی، قیمتی شراب البتہ ضائع ہو گئی، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ میں نے اسے مطمئن کرنا چاہا، وہ بہت ہی دل فریب انداز سے مسکرائی، بولی یہ کیا فرماتے ہیں جناب، پھر کسی وقت آئیں، دن کے وقت، مگر ایک ہفتے بعد، اگلے 7 دن میرے بہت ہی مصروف گزریں گے، مجھے ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے ہر رات جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے میڈم، میں اگلے ہفتے کسی دن حاضر ہوں گا، اب آپ اجازت دیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ہاں اب آپ جائیں، مجھے منان صاحب کو بھی سنبھالنا ہے۔
ہے، اس سے تو مجھے بہت سے کام لینے پڑتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہمیں دروازے تک چھوڑنے آئی۔ ناز گل نے ہمیں خدا حافظ کہا اور ہم اس کے مہکے ہوئے باغ کی روش پر سے گزرتے ہوئے بڑے گیٹ تک جا پہنچے۔ چند قدم آگے چل کر ہمیں ٹیکسی مل گئی اور میں اسی وقت ماجدہ کو اپنے ساتھ لے کر UCH جا پہنچا۔ میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ آسیہ مجھ سے اب زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ میں کبیر شاہ بال مقروض تھا جس نے اس منان جیسے بیڑی سے بچا کر میری بہن کو اسپتال میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ کوئی بہت ہی بڑا آدمی ہوگا جس نے منان کی بات کو رد کر کے آسیہ کو ہر بلا سے محفوظ کر دیا تھا۔ میں ماجدہ کے ساتھ لے کر سیدھا استقبالیہ پر جا پہنچا۔ ان کے رجسٹروں میں تمام مریضوں کے کوائف درج ہوتے ہیں۔ وہاں ایک عیسائی خاتون بیٹھی تھی، بڑی ہی مہذب، بڑی ہی شیریں گفتار، ہمیں سامنے دے کر انگریزی میں بولی، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ ہمیں ایک مریضہ کے بارے میں معلوم کرنا ہے، وہ کس کمرے میں ہے؟ اس کا نام آسیہ ہے۔ میں نے اسی زبان میں کہا، آسیہ؟ صرف آسیہ؟ میرا مطلب ہے باپ یا کسی اور کا نام شامل نہیں ہے اس کے نام میں؟ جی نہیں، یا ہو سکتا ہے ہو، آپ دیکھ دیں کہ وہ کہاں ہیں۔ میں نے اس کے سوال کی نوعیت پر پریشان ہو کر کہا۔ وہ رجسٹر دیکھنے لگی۔ کب داخل ہوئی تھی وہ؟ جی یہی کوئی 4-5 دن پہلے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہوئی ہوں۔ اس نے سارے ہی رجسٹر دیکھ لیے، عام اور خاص مریضوں کے بارے میں ہی نام اس نے پڑھ لیے، مگر آسیہ نام کی کسی مریضہ کا اس میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہے جناب کہ اس نام کی تو کوئی مریضہ پچھلے 10 دن کے دوران یہاں داخل نہیں ہوئی۔ نہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہماری اطلاع غلط نہیں ہو سکتی۔ میں نے بڑی بے صبری سے کہا، میں اس کے منہ سے یہ بات سننے کے لیے تو وہاں نہیں پہنچا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں جناب، ہمارا ریکارڈ تو یہی بتاتا ہے۔ کوئی مریضہ ایسی بھی ہے جس کی نگرانی پر پولیس متعین ہو؟ ماجدہ نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا۔ جو بات مجھے بول رہی تھی وہ اس نے کہہ دی۔ پولیس، میرا خیال ہے ایسے تو 4 مریض یہاں ہیں اور ان میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاتون ایک بار پھر رجسٹر دیکھنے لگی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ بولی، جی اس مریضہ کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ ولد نامعلوم یہی لکھا ہے اس میں، اور اس کی نگرانی پر 2 سپاہی مامور ہیں۔ کس کمرے میں ہے وہ؟ وہ زنانہ وارڈ کے کمرہ نمبر 15 میں ہے۔ یہ کہہ کر اس خاتون نے رجسٹر بند کر دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ خاتون، مگر مجھے ڈر ہے کہ یہ وہ عورت نہیں ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہمیں پتا چلا تھا کہ وہ بہت بیمار ہے۔ وہ ہماری ماموزاد بہن ہے۔ دیکھ لیں، میں نے تو جو کچھ مجھے معلوم تھا آپ کو بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے خاتون، بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر میں اور ماجدہ وہاں سے ہٹ گئے۔ اب ہم زنانہ وارڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں ایک ملازم نے ہماری رہنمائی کی اور ہم عیسائی مشینری کے اس خوبصورت ہسپتال کی پرسکون فضا میں اپنے قدموں کی مدھم چاپ سے کوئی خراش ڈالے بغیر کمرہ نمبر 15 تک جا پہنچے۔ استقبالیہ کی خاتون نے ٹھیک کہا تھا۔ دروازے کے سامنے ایک مسلح سپاہی اسٹول پر بیٹھا پہرا دے رہا تھا۔ بلا شبہ اس کمرے کی مریضہ پولیس کی حراست میں تھی۔ اس وقت 12 بج رہے تھے۔ سپاہی نے آدھی رات کو یوں ایک خوبصورت جوان اور سجی سمری عورت کو سامنے دیکھا تو اس کی تمام حسیات بیدار ہو گئیں۔ وہ ماجدہ کو یوں نظریں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا جیسے وہ اسے نظروں ہی نظروں میں کھا جائے گا۔ اس کی گرسنگی دیدنی تھی۔ ادھر کیوں بیٹھے ہو جوان؟ کوئی شیر بند ہے ادھر؟ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا۔ وہ میری آواز سن کر ہوش میں آ گیا۔ شیر نہیں جناب، ایک شیرنی بند ہے، خامند کو قتل کر آئی ہے، بیمار ہے۔ اتنے اونچے اسپتال میں کیسے رہ رہی ہے؟ بڑی امیر عورت ہے جناب، ادھر اپنے خرچ پر پڑی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ فاطمہ۔ فاطمہ؟ جائیں ماجدہ دیکھیں تو کون ہے یہ؟ ہمیں بھی دراصل ایک قیدی مریضہ کی تلاش ہے، اس کا نام آسمہ ہے۔ دیکھ لیں جناب، وہ اس وقت سو رہی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ میں بھی ماجدہ کے ساتھ اندر جانے لگا تو اس نے مجھے روک لیا۔ آپ ادھر ہی رہیں جناب، بس آپ دیکھ لیں ایک نظر بی بی۔ ماجدہ نے دروازے میں رک کر
सामने नजर डाली, वहाँ पलंग पर एक उधेड़ उम्र औरत लेटी थी। आसिया का वहाँ नामो निशान भी नहीं था। माजिदा फौरन ही पलटी और बोली, ये तो कोई और ही है, आए वापस चलते हैं। ये कहकर माजिदा अस्पताल की इस्तकबालिया की तरफ चल दी। चंद कदम आगे जाकर बोली, बेचारी को हथकड़ी डाल रखी थी इन्होंने, पता नहीं कौन बदनसीब है, मगर वो आसिया कहाँ गई? मन्नान गलत नहीं कह सकता है, वो इस वक्त आफाकी तरंग में था। इससे मैं फिर पूछती हूँ, देखा नहीं होंठ सिकोड़ कर कैसे अजीब लहजे में बात करती है? वो तो बहुत ही खुश गुफ्तार लड़की है। हाँ, आप तो एक और ही मयार से लड़कियों को देखते हैं ना, जैसे कुर्बानी के बकरे को देखते हैं कि इसमें कोई जिस्मानी ऐब तो नहीं है। ये भी ठीक कहा है आपने, बहुत समझदार हो गई हैं आप। अब मैं कुंजा में नहीं लाहौर में रहती हूँ, एक से एक लुच्चा पड़ा है यहाँ। इधर कुंजा में कौन से हाजी रहते हैं? पता है क्या हाल हो रहा था वहाँ आपका? वो घूर कर मुझे देखने लगी, फिर सटपटा कर आगे चल दी। अब हम इस तकबालिया की खातून के पास जा पहुँचे थे। देखें बीबी, ये औरत फातिमा यहाँ कब आई है? माजिदा का लहजा बहुत ही रूखा था। ये तो आज शाम ही इधर आई है, वो खातून बोली। तो यूं कहे ना, क्या कोई औरत यहाँ से आज वापस भी गई है? तो ये पूछे ना। ठहरे, मैं देखकर बताती हूँ। उस खातून ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। एक बार फिर इसने रजिस्टर खोला और बोली, हाँ, एक औरत यहाँ से आज सुबह 10 बजे गई है, मगर वो किसी की कैदी नहीं थी। इसे एक आदमी करीम हसन यहाँ से ले गया है। वो उसका भाई था। औरत का नाम फरीदा था और इसकी उम्र 24 साल लिखी है यहाँ। क्या तकलीफ थी उसे? उसके गुर्दे का ऑपरेशन हो चुका है और वो ऑपरेशन के मुनासिब इलाज के लिए यहाँ लाई गई थी। वो खातून बोली। वो कितने दिन यहाँ दाखिल रही? माजिदा ने पूछा। 4 दिन। ये कहकर इस खातून ने रजिस्टर ठप करके बंद कर दिया। कोई पता लिखवाया है इन्होंने यहाँ? खातून ने फिर बड़ी बेजारी से रजिस्टर खोला, कहने लगी, पता इसमें जो दर्ज है वो भी सुन लें। फरीदा ख्वाहर करीम हसन, सांदा कलाम, मकान नंबर 6, सांदा रोड। यहाँ से नाम खारिज करवाने की क्या वजह लिखी है? मरीजा के वारिस हमारे इलाज से मुतमिन नहीं है। खातून ने वो इबारत पढ़ी जो वहाँ दर्ज थी। इसकी सेहत की और बीमारी की हालत के बारे में क्या लिखा है? माजिदा किसी माहिर वकील की तरह जिरा कर रही थी। चार्ट भी ये रखा है। इस खातून ने हमसे भरपूर तावन करते हुए मेज के एक खाने से एक चार्ट निकालकर सामने रख लिया। डॉक्टर हार्वर्ड की रिपोर्ट ये है कि गुर्दे के ऑपरेशन को जख्म बड़ी हद तक मुंदमिल हो चुका है। बहरहाल मुकम्मल सेहत याबी में अभी 1 हफ्ता और लगेगा, बस के और कुछ। जी नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपकी बहुत समाखराशी की है, इसकी माफी, मैंने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा। वो खातून खुलकर मुस्कुराई, फिर बोली, आपकी मिसेज को तो वकील होना चाहिए, ऐसी बातें आज तक किसी ने नहीं पूछी थी, इसकी भी माफी। अच्छा, खुदा हाफिज। ये कहकर मैं माजिदा को घसीटता हुआ अस्पताल की इमारत से बाहर ले आया। अब ये बात साबित हो चुकी थी कि कोई करीम हसन था जिसने आज आसिया को किसी संगीन खतरे के पेशे नजर अस्पताल से निकाल कर कहीं और पहुंचाया था। वो इसका हमदर्द था कि दुश्मन इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। इतनी बात जाहिर थी कि वो अभी तक यानी दोपहर तक जिंदा सलामत थी और किसी ने इसके इलाज के लिए शहर के सबसे ऊंचे अस्पताल से इलाज करवा के अस्पताल में रखकर इस पर बहुत सा रुपया खर्च कर दिया था। इस अस्पताल में मरीज के अखराजात का मुझे अच्छी तरह अंदाजा था, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो पता दुरुस्त था जो अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज करवाया गया था? ये बहुत अहम सवाल था। मैंने जब माजिदा से इस बारे में सवाल किया तो वो बोली, हो सकता है कि ये पता दुरुस्त हो, सांदा जाने में क्या हर्ज है? ये तो जाहिर है कि वो आसिया ही थी, इसका नाम गलत लिखवाया गया है। आप ठीक कहती हैं, चलें इस टैक्सी में बैठे हम अभी उधर चलते हैं। मैंने माजिदा को सामने खड़ी एक टैक्सी में धकेल दिया। हम दोनों एक बार फिर छलनी लेकर हवा को पकड़ने के लिए दौड़ उठे। कोई 20 मिनट बाद हम सांदा जा पहुंचे। वो मकान
ساندہ روڈ پر ہی ہونا چاہیے تھا۔ رات بہت گہری ڈوب چکی تھی، چاروں طرف سناٹا طاری تھا، ٹریفک بھی معدوم ہو چکی تھی، آبادی کے لوگ گہری نیند میں کھو چکے تھے اور ہمارے لیے یہ معلوم کرنا بہت دشوار تھا کہ وہ 6 نمبر مکان کہاں ہے۔ بتانے والا کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، پھر بھی ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ٹیکسی کو ہم نے فارغ نہیں کیا، آخر ایک چوکیدار نے ہمیں اس مکان تک پہنچایا۔ وہ لبے سڑک ہی بنا تھا، 2 منزلہ مکان تھا۔ اس کے سامنے پہنچ کر ہم ٹیکسی سے اتر گئے۔ مکان کی ساری بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ میری بے تابی حد سے بڑھ گئی تھی، میں نے جاتے ہی دروازہ پیٹ ڈالا۔ کوئی 5 منٹ بعد ایک آدمی کمرے سے باہر نکلا اور وہیں سے بولا، کیڑا ہے بھائی، کیوں بوہا توڑ رہے ہو باجی؟ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ سردی سے بچنے کے لیے کمبل اوڑھ آیا تھا۔ کہ گالے باجی خیر اے نا، کتے گولی تے نہیں چل گئی، آگ تے نہیں لگ گئی؟ وہ بہت جلایا ہوا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلوان، مکان نمبر 6 یہی ہے۔ ہاں جی 6 نمبر مکان تو اے ہوئی ہے۔ بات یہ ہے پہلوان کہ ہمیں کریم حسن سے ملنا ہے۔ اوئے بیڑا گرک، اس سپاٹے نو تے ایتھوں گیا ایک ورا ہو گیا ہے باجی، اس نے تے سانو 6 مہینیاں دا کرایہ بھی نہیں دیتا۔ اسی اوپرلی منزل پیو دی سمجھ کے بیٹھا رہا۔ او پولیسیا پر ہویا کی ہے جے او قید ہو گیا ہے تے مینوں بھی دسو کچھ، مینوں بھی خوشی ہو جائے گی۔ وہ بہت ہی ستم ظریف آدمی تھا اور کھلے دل سے بات کرتا تھا۔ کریم حسن کے خلاف اس کے دل میں جتنا بھی غبار تھا وہ اس نے ایک ہی سانس میں نکال لیا۔ وہ خالص لاہوری لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ہمیں تو کسی نے اس کا یہی پتہ بتایا تھا باجی، اگر اس کا اور ٹھکانہ ہو تو ہمیں بتا دیں۔ میں نے اس کی منت کی، مجھ کو کچھ پتہ نہیں ہے باجی، کسی نے مجھ کو دسیا سی کہ وہ ڈسمس ہو گیا ہے، پر ڈسمس نال تے عہدہ کچھ نہیں بنتا، اس کو تو قید ہونا چاہیے اس چوڑے کے پتر کو۔ اب وہ گلابی اردو بولنے لگا تھا۔ اچھا وہ نوکری پر نہیں ہے، کسی اس کے عزیز وغیرہ کا پتہ ہو تو وہی ہمیں بتا دیں۔ نہیں سر جی مینوں کچھ پتہ نہیں، جسے تسی اس کو پکڑ لو تا مجھ کو بھی بتا دینا کہ 1 سال کا کرایہ لینا ہے اس کولوں، مجھ کو پورے 1200 روپے۔ اچھا میاں جی خدا حافظ۔ میں نے اس کوڑ مغز کی باتوں سے ضد چوکر کہا۔ وہ کوئی بھی بات ہمیں بتا نہیں رہا تھا، اپنی جگہ وہ سچا بھی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کریم حسن سپاہی نے اپنے بارے میں اسے کچھ بھی نہ بتایا ہو تاکہ کوئی اس کا پیچھا بھی نہ کر سکے۔ ہم دوبارہ ٹیکسی میں جا بیٹھے۔ چل یار ہمیں ادھر راج گڑھ لے چل، میں نے ڈرائیور سے کہا۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے ماجدہ کہ کریم حسن کسی جعلی آدمی کا نام نہیں ہے اور آسیہ کو ہسپتال سے وہی لایا ہے۔ ہاں اب یہ معلوم کریں صبح اٹھ کر کے وہ کبیر شاہ کون ہے، کس تھانے کا SHO ہے وہ؟ یہ تو بڑی آسان بات ہوگی، ہم ابھی معلوم کر سکتے ہیں۔ ہاں چلو ادھر کسی ہوٹل میں رک کر فون پر پتہ کر لیتے ہیں۔ ہمیں ادھر باٹی گیٹ لے چل یار۔ میں نے ٹیکسی کا رخ موڑ دیا، وہ بھلا آدمی ادھر کو چل دیا اور ہم کچھ ہی دیر بعد باٹی دروازے کے ہوٹل میں جا گھسے۔ ماجدہ نے کھڑے کھڑے چائے کے 2 پیالے بنوا لیے۔ اتنے میں میں نے ایکسچینج سے نمبر لے کر راوی روڈ کے تھانے میں فون کر دیا۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ بخاری کلینک میں اسی تھانے کا کوئی آدمی گیا ہوگا۔ ہیلو دیکھیں جناب، مجھے SHO کبیر شاہ صاحب سے بات کرنی ہے۔ او جی شاہ صاحب تو 1 مہینے کی چھٹی پر چلے گئے، ان کے دادا فوت ہو گئے ہیں۔ کب گئے ہیں وہ چھٹی پر؟ وہ آج شام کو چھٹی لے کر گاؤں چلے گئے تھے۔ انہیں ٹیلی فون پر صاحبال سے اطلاع ملی تھی، کوئی ہیڈ کانسٹیبل بول رہا تھا۔ بڑے ہی مہذب اور مؤدب لہجے میں یہ بات ان کی تربیت کا حصہ تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ اچھے خوشگوار انداز میں بول رہا تھا۔ آپ بتا سکیں گے کہ جناب ان کے گاؤں کا پتہ کیا ہے؟ میں بھی ان کے دادا کے جنازے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں جناب، ان کے گاؤں کا نام ترن تارن ہے۔ وہ سکھوں والا مشہور ترن تارن نہیں جو امرتسر کے پاس ہے، کہیں
آپ بارڈر ہی کراس نہ کر جائیں، یہ مسلمانوں کا ترن تارن ہے۔ ساہیوال سے جو بسیں جاتی ہیں وہ اس گاؤں کے قریب سے گزرتی ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے جناب، بہت بہت شکریہ۔ ماجدہ نے چائے کا کپ میرے آگے کاؤنٹر پر رکھ دیا تھا، وہ میں نے حلق سے نیچے انڈیلا اور پھر ماجدہ کو ساری بات بتا کر ٹیکسی میں بیٹھ کر اسی وقت راج گڑھ جا پہنچا۔ ایک دن اور اندھیروں میں ڈوب کر ناکامی کا ایک اور چرکا میرے دل پر لگا۔ جب ہم بوجھل بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو مجھے یوں معلوم ہوا جیسے میری کمر جھک گئی ہے اور میں اپنی زندگی کے چند اور سال اس ایک دن کی جولی میں ڈال آیا ہوں۔ میں شاید وقت سے بہت پہلے بوڑھا ہو رہا تھا، وقت میرے ساتھ بڑی ہی ظالمانہ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا، پھر بھی مجھے اطمینان تھا کہ اب کی بار آسیہ کسی بہت ہی محفوظ ہاتھ میں ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ کبیر شاہ نے اتنی لمبی چھٹی کیوں لی ہے، وہ کسی انجانی وجہ سے آسیہ کو تحفظ دے رہا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یوں اتنے پراسرار طریقے سے اسے اسپتال سے نہ اٹھواتا۔ اس نے کسی خاص مقصد کے تحت ہی وہ سب کچھ کیا تھا، مگر وہ مقصد کیا تھا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ماجدہ نے میری وہ کیفیت بانپ لی، بولی پریشان کیوں ہو رہے ہو، وہ ہر خطرے سے محفوظ ہو گئی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، مگر وہ اسے کیوں اٹھائے پھرتا ہے، اسے کیا مطلب ہے اس بد نصیب سے؟ میں نے بلکتے ہوئے کہا کیا کرتے ہیں جلانی، آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی، کیوں ہمت ہارتے ہیں؟ چلیں اندر، یہ آنسو پوچھ دیں، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ اب تو اس کا واضح سراغ مل گیا ہے، ہم کل ہی کبیر شاہ کے گاؤں جا پہنچیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی سلومی نے کھولی، وہ لوگ واپس آ چکے تھے۔ تم لوگ کب واپس آئے ہو؟ ماجدہ نے پوچھا۔ ہم بس تھوڑی دیر پہلے واپس آئے ہیں۔ میں سلونی کی باتیں سنی انسنی کر کے سیدھا عرشی کے کمرے میں جا گھسا۔ ابھی اس وقت کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، مجھے دیکھ کر بولا یار بڑی دیر لگا دی تم نے، کہاں گئے تھے؟ میں آسیہ ہی کی تلاش میں گیا تھا، تم کہو اس بد نصیب پر مٹی ڈال آئے۔ ہاں یار میں نے اس کا آخری دیدار بھی کر لیا ہے، وہ بہت عظیم عورت تھی جلانی، اس نے بہت ظلم سہا ہے۔ وہ چٹ کپڑیے بھی وہاں پہنچے ہوں گے؟ ہاں کئی تھے، مگر وہ ہمیں تو نہیں جانتے تھے، تمہاری تلاش میں وہ البتہ سب طرف دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے، اسی لیے میرا وہاں جانا درست نہیں تھا، ورنہ میں ضرور جاتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی آخری منزل بھی نہ دیکھ سکا۔ وہ پیٹر بھی بہت پریشان تھا، بڑا ہی ہمدرد آدمی ہے وہ، بیچارے نے اپنی بیٹی ایسا سلوک کیا ہے ریٹا سے۔ اب بھی یہ کہہ کر پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ عرشی اس وقت شاید باورچی خانے میں تھی، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ تم کہو کچھ پتا چلا آسیہ کا؟ ہاں بہت کچھ معلوم ہوا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سارے واقعات آبی کو بتا دیے۔ اس کے چہرے کا رنگ تانبے ایسا ہوتا چلا گیا۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ قہر آلود نگاہوں سے گرد و پیش کو زخمی چیتے کی طرح دیکھتے ہوئے بولا اپنے ہتھیار سنبھال لے جلانی، مجھے حیرت ہے تو واپس کس طرح آ گیا؟ تمہیں اس گاڑی کو پکڑنا چاہیے تھا، اس کا پتہ تو میں صبح ہی معلوم کر سکتا تھا، اس کا انجام تو ایک دنیا کو دکھانا چاہیے۔ ابھی میں اسے کسی بل میں بند کر کے نہیں ماروں گا، اس سے تو ابھی اور اسی وقت ہمارا پیچ ہو گیا۔ جلانی یار تو زخمی ہے، میں تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ جلانی مجھے ماں کے دودھ کی قسم ہے، میں اس گاڑی کو زمین میں اتار کر ہی سر تکیے پر رکھوں گا۔ میں تو قبرستان سے چپ چاپ واپس آ گیا تھا کہ ریٹا کے اصل مجرم کا مجھے پتا ہی نہیں، مگر اب نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بوٹ پہن لیے، پستول اس نے قمیض کے نیچے باندھا اور کمبل اوڑھ کر وہ مجھے دھکیلتا ہوا صحن میں لے گیا۔ مغز میرا بھی الٹ چکا تھا۔ جب سے میں نے منان کی باتیں سنی تھی میرا دل لہو رو رہا تھا۔ میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ میں ریٹا کے دشمن کو معاف نہیں کروں گا۔ منان کو البتہ میں نے فہرست میں سب سے نیچے جگہ دی تھی، کیونکہ اس ظلم کا اصل ذمہ دار وہی تھا اور میں اسے بدترین سزا دینا چاہتا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے ذرا سا سراغ ملنے
بولنے پر ان دونوں کو بخاری کلینک سے اٹھوا کر کسی ایسی جگہ پہنچا دیا تھا کہ ان کے بارے پولیس کے 4-5 آدمیوں کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ وہ اسے اپنی انا اور وقار کا مسئلہ بنا کر حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ ان کے پیش نظر قانون کے تقاضے نہیں تھے، بلکہ وہ تو انتقامی کارروائی پر اتر آئے تھے۔ یہی وجہ تھی انہوں نے میرے بارے میں ریٹا سے مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اسے بدترین مراحل سے گزار دیا تھا، اور یہ منان ہی تھا جس نے میرے لوچن سوئی چبو دی تھی، اور اب میں اندھا ہوا پھرتا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ ہم سڑک پر نکلے تو ابھی بولا، تم نے اسٹین گن ساتھ نہیں رکھی؟ نہیں، میں نے کمبل اوڑھنا چھوڑ دیا ہے، موسم بدلتا جا رہا ہے۔ تم بھولتے ہو، اپنا کمبل تو تم نے ریٹا پر ڈال دیا تھا۔ مجھے بھی یہ کمبل اوپر ہی نظر آتا ہے، مگر خیر یہ ابھی کام دے گا۔ تمہیں پتا ہے وہ گاڑی کہاں رہتا ہے؟ میں نے آبی کے قریب ہو کر پوچھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا زخم اب بھی اسے درد کا احساس دلاتا تھا۔ وہ پوری طرح مندمل نہیں ہوا تھا اور وہ لنگڑا رہا تھا۔ بولا، وہ ادھر کمہار پورا میں رہتا ہے، مگر اڈا اس کا ادھر انچی لدے کے باغ کے پیچھے ہے۔ کوئی ٹیکسی پکڑ۔ میں نے چند قدم آگے جا کر ایک ٹیکسی روکی، مگر ابھی ہم اس میں بیٹھے بھی نہیں تھے کہ اس نے ٹیکسی آگے بڑھا دی اور پھر وہ اسے دوڑاتا ہوا آگے نکل گیا۔ آبی نے اسے یہ موٹی سی گالی دی۔ بولا، اس بدماش کمینے کو کیا نظر آیا ہے؟ کیوں بھاگ گیا ہے؟ یہ تیرے حلیے اور تیرے کمبل سے ڈر گیا ہے۔ یہ ہم شکل سے چور نظر آتے ہیں کیا؟ اس نے سمجھا کیا ہے ہمیں؟ آبی نے اسے ایک اور گالی لڑکائی۔ یہ بات نہیں ہے آبی، رات بھی تو دیکھ کتنی گزر چکی ہے۔ 1 بج رہا ہے، پولیس نے گشت شروع کر دی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، اپنے پاس ایک کار ضرور ہونی چاہیے جلانی، ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اس مستری پھجے کی کار ہم نے تباہ نہ کی ہوتی تو اس سے عرفان کی مرسیڈیز لے لیتے، مگر اب وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یار، اس کو بھی بڑی مہنگی کار دے آئے ہیں ہم، کسی دن چلیں گے اس کے پاس۔ اس وقت جو مسئلہ ہے اس کا کوئی حل سوچ۔ دیکھ وہ ایک رکشا آ رہا ہے، اسے روک۔ اس نے دائیں ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ رکشا میرے اشارے پر رکا اور ہم اس میں دھنس کر بیٹھ گئے۔ چل یار، ہمیں تو ادھر راوی روڈ کی طرف لے چل، مگر دیکھ بڑی سڑک چھوڑ کر چل اندر سے۔ آبی نے اسے راستے کے بارے میں بتایا۔ وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ ہمیں اس نے بڑے غور سے دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے باجی، ویسے خیر ہے نا؟ کوئی پولیس شلیس کا معاملہ تو نہیں ہے؟ بات کچھ ایسی ہی ہے پیارے، ذرا بچا کر چل، تیرے لیے اور ہمارے لیے یہی بہتر ہے، میں نے بڑے بھاری بھرکم لہجے میں کہا۔ اس نے رکشا راج گڑھ کے اندرونی حصے کی طرف بڑھایا اور بڑے ہی اعتماد سے وہ مختلف گلیوں میں سے ہوتا ہوا دیو سماج روڈ پر جا پہنچا۔ وہاں سے اس نے پھر ایک موڑ کاٹا اور گھوڑا اسپتال کے پیچھے سے گزرتا ہوا وہ بلال گنج جا پہنچا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم باغ منشی لدہ جا پہنچے۔ ڈرائیور کو ہم نے 20 روپے تھما دیے۔ وہ خوش ہو گیا، بولا، تھینک یو صاحب، ذرا بچا کر چلیں، ادھر وہ بہت تیز چلتے ہیں۔ تو فکر ہی نہ کر پیارے، ہمیں راستہ معلوم ہے۔ یہ کہہ کر آبی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آگے چل دیا۔ وہ گلی بالکل سنسان تھی، مگر ابھی ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ ہمیں اپنے ارد گرد قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ 2 آدمی پہلو کی گلی سے تیز چلتے ہمارے قریب سے گزر گئے۔ وہ 10 قدم چلے تھے کہ ایک نے دائیں ہاتھ رک کر ہلکی سی سیٹی بجا دی۔ وہ سیٹی بہت ہی پر اسرار تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے ابھی؟ یہ پاکٹ مار ہیں بدماش، ہمیں شکار سمجھ رہے ہیں۔ سیٹی پھر بجی اور اس کے ساتھ ہی 2 آدمی اور گلی میں آ پہنچے۔ وہ وہیں کسی اوٹ میں چھپے بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سگریٹ تھے جن کی بدبو ہی کہتی تھی کہ وہ چرس سے بھرے سگریٹ ہیں۔ اب وہ 4 تھے۔ ہم ان کے پاس سے گزرنے لگے تو ان میں سے ایک بولا، پرندہ زخمی لگتا ہے مجھے۔ ہاں، لنگڑا کر چلتا ہے۔ دوسرے نے پوچھا، کدھر جانا ہے باؤ جی؟
ہم ان کے سامنے جا کر رک گئے۔ ان چاروں کے تیور بہت ہی بگڑے ہوئے تھے۔ ایک نے سگریٹ کا دھواں میرے منہ پر پھینکا، بولا یہ دیکھتے ہو باؤ جی، یہ اس نے ایک چمکتا ہوا کمانی دار چاقو کھول کر میری آنکھوں کے سامنے لہرا دیا۔ ان میں سے دو ایک دم سرک کر ہمارے دائیں بائیں آ ٹھہرے۔ انہوں نے بھی چاقو ہماری پسلیوں سے لگا دیے تھے۔ باؤ جی کو صاف کر دے، جاکھی بہت میلے ہو رہے ہیں۔ فکر ہی نہ کرو پاپے جی، یہ کہہ کر سامنے کھڑے آدمی نے سگریٹ کا ایک کش لگا کر دھواں میرے منہ پر مارا۔ جاکھی اس پہلو میں کھڑا تھا۔ اس نے ایک دم بائیں ہاتھ سے میری ٹائی پکڑ کر اپنا دایاں میری جیب میں ڈال دیا۔ یارو یہ سودا مہنگا پڑے گا تمہیں، آبی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مہنگائی واقعی بہت ہو گئی ہے باؤ جی، جاکھی کے ساتھ کھڑے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو ہی جاکھی نے میری ٹائی پکڑی، میں نے اس کی بائیں کلائی پر ہاتھ ڈال کر ذرا سا جھٹکا دیا اور پوری قوت سے اس کی کلائی دبا دی۔ میرے انگوٹھے کا دباؤ اس کی ہڈی پر کچھ ایسا آنن فانن بڑھا کہ اس کی کلائی تڑاک سے ٹوٹ گئی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔